السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ پاک دو جہان کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ، تیرا ہی نور ہے آسمانوں میں اور زمینوں پر، تو ہی تعریف کے قابل ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے بخشنے کی صفات کو دیکھ اور ہمیں معاف فرما دے۔ اے رب العزت، ہمارے خاندان میں دوست احباب اور جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، رزق میں فراخی عطا فرما، تمام عبادات کو قبول فرما، تمام بیماریوں کو دور فرما، خوشحالی عطا فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگی تیرے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزرتے ہوئے مرتے دم تک گزرے۔ اے اللہ پاک، ہم تجھ سے نفع دینے والا علم اور پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کو ایمان کی زینت سے مزین فرما۔ اے میرے مالک، موت کے وقت ہمیں ایمان کی حجت نصیب فرما۔ ہم ان سب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا، اور تیرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے تابعداری کی، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے، اور قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما۔ اے میرے رحیم و کریم رب، ہمیں دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں سب کو ظالم قوم کے ظلم کا نشانہ نہ بنا، اور کافر قوم سے ہمیں اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دے۔ تمام کاموں میں ہمارا انجام بہترین کر، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے اپنے خاص کرم کے ساتھ۔ اے رب العالمین، جب کہ تو رب ہے اور جب کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی چیز بھی تو تیرے دائرہ قدرت سے باہر نہیں۔ تو آج جو میں آپ کو بتاؤں گی نا ٹاپک، وہ ہوگا ایک تو پورا سال خوش رہنے کے لیے ماہ رجب کا ایک نادر عمل، کہ جو کوئی اس کو پڑھا کرے پورا سال خوشحالی فراوانی بھی رہے گی، اور جو نعمت بھی اس کے پاس ہوگی وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی اللہ کی رحمت سے، اس قرآنی دعا کے مدد سے۔ ایک میں آپ کو بتاؤں گی آج ظالم لوگوں سے بچاؤ کے لیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظلم کرتے ہیں نا، خام خواہ دوسروں کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں۔ ہمیں بس ان سے نجات کی دعا مانگنی ہے، ہمیں ان کا کچھ برا نہیں چاہنا، ہمیں ان کی ہدایت کی دعا مانگنی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گی، ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیز کی توفیق نہ دے کہ جو ہم کسی کے لیے بددعائیں کریں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور روزی میں برکت کے لیے اور جو بھی کوئی اور کام ہو اس میں آسانی کے لیے یہ دعا میں آپ کو بتاؤں گی۔ اہل و عیال کی بہتری کے لیے یہ بتاؤں گی، اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا، دشمن کے شر سے آپ محفوظ کیسے رہیں گے اس کی دعا، اور بگڑا ہوا کام سنور جائے اس کی دعا، یہ میں آپ کو انشاءاللہ العزیز آج بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، سمجھ دے، عقل دے اور مدد کرے۔ اللہ مدد کر سکتا ہے، وہ انشاءاللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ تو اب آتے ہیں اپنے اس کام کی طرف کہ پورا سال خوش رہنے کے لیے ماہ رجب کا نادر عمل ہے کون سا۔ رجب کے مہینے میں جو شخص ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، سورہ الشورى کی یہ آیت نمبر 19 ہے، پارہ نمبر 25 میں۔ اور یہ میرا خیال بہت لوگ پڑھ رہے ہوں گے، ہمیں تو ہمارے گھر والوں نے پتہ نہیں چھوٹی عمر سے 4th 5th میں پڑھ رہے تھے جب سے لگایا ہوا ہے کہ فجر کے بعد اس کو پڑھو 72 دفعہ۔ تو میں تسبیح پڑھ لیتی تھی کہ چلو تسبیح پڑھ لو، کوئی بھول چوک ہو تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، رزق کے لیے خاص ہے یہ۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس کے ساتھ ایک آیت اور، بس 7 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن ہر نماز کے بعد۔
تو پھر بھی 35 دفعہ تو بن ہی جائے گا نا. یہ پڑھ کر 7 دفعہ یہ دعا پڑھے, آدم نے ماتا کا نہیں ادم نے ماتا کا والطف بنا فیما قدرتہ علینا. آدم نے ماتا کا والطف بنا فیما قدرتہ علینا. جو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ پورا سال خوشحال اور فراوانی اس کے پاس رہے گی, اور جو نعمت بھی اس کے پاس ہوگی وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی. اللہ رب العزت اس سے کبھی نہیں چھینے گے. اس کی پکچر بھی آ جائے گی, ذکر گروپ پہ بھی آ جائے گی, فیس بک کے پیج پہ بھی آ جائے گی, اور ہمارا جو یوٹیوب پہ چینل ہوگا نا اس میں بھی انشاءاللہ العزیز یہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ پورے سال کے فائدے کی دعا ہے. تو کیوں نہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے تو آپ پڑھیں. بس ایک میری بات یاد رکھیں کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کریں, اللہ کو بہت زیادہ یاد, اس لیے کہ یہ تو ہے بھی رجب کا مہینہ. اس میں آپ دعائیں کریں گے نا اللہ پاک فوراً قبول فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج رات میں جنت میں گیا, میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت. میں نے پوچھا کہ یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ کہا گیا حارثہ بن نعمان. آپ حیران ہوئے, حارثہ بن نعمان وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے اور ادھر جنت میں اس کی آواز کیوں اور کیسے آ رہی ہے؟ وہ تو مدینہ منورہ میں بیٹھا ہے. کہا یا رسول اللہ, انہوں نے ماں کی اس طرح خدمت کی کہ اللہ پاک نے خوش ہو کر انعام دے دیا کہ حارثہ جب بھی قرآن پڑھے تو ساری جنت والے سنے اور ساری جنت کو سناؤ. سبحان اللہ, نیک چیزوں کے نیک باتوں کے یہ امان ہے. ایک میں اور آپ کو بتاؤں کہ جو میں آپ کو بتاؤں گی ظالموں سے بچانے کی, بگڑے ہوئے کام کی, اور جن کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے نا میاں بیوی میں, بچے کسی کے چھین لیے. آج مجھے کسی نے فون کیا کہ میرے بچے چھین لیے. میرا دل اتنا اداس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یار حد ہو گیا کہ کسی عورت سے اس کی چیزیں چھین لو, اس کو کہو یہ چیز تیرے باپ کی دی, مجھے دو, یہ مجھے دو, یہ مجھے دو, نہیں تو بچے نہیں مل سکتے. تو میں اس کے لیے تو میں نے ان کو کہا کہ ایسے ہوگا. ایسی بہت ساری ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہوا ہے. تو آج جب میں آپ کے لیے یہ ڈالوں گی نا تو میں وہیں ڈال دوں گی تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے اور باقی بھی جنہوں نے مجھے اس مصیبت کے لیے دعاؤں کا بتایا ہوا ہے ان کی بھی مشکل پریشانی دور ہو جائے. اور اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ ضرور سن لے گا. اللہ تو عطا فرمانے والا ہے, وہ ضرور عطا فرمائے. تو چلیے آتے ہیں باقی باتیں چھوڑ کے تاکہ ان کا کام ہو جائے. پہلی دعا یہ ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے ہمارے رب, ہم پر اس ظالم قوم کا زور آزمانا نہیں, ہمیں ان کے ظلم کا ہدف بنانا نہیں, کہیں ہمارا دین خطرے میں نہ پڑ جائے, اور اپنی رحمت فرما کر ان کافر لوگوں سے ہمیں چھڑا دے. دیکھیں یہ ظالم, کوئی بھی ظالم, یہ ضرور نہیں کافر ہو, اگر وہ مسلمان بھی ہو اور ظلم بھی کر رہا ہو تو پھر اس سے بڑی کیا ظلم ہے, وہ تو پھر اس سے بھی برا ہے. یہ پڑھنے کی ہے, میں اس کی تصویر انشاءاللہ کھینچ کے ڈال دوں گی تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے. اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کی میں آج بہت ہی اچھی دعا ہے کہ یہ میرے پاس موجود ہے کئی سالوں سے, لیکن پتہ نہیں اب میں نے بہت دیر سے کبھی میری نظر سے گزری نہیں. آج مجھے ایک مصیبت زدہ کا جب فون آیا تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ میری مدد فرما, میری چیزوں میں سے مجھے نکال دے کہ میں کھلوں. میں نے بسم اللہ پڑھ کے جب کھولا تو یہ سامنے میرے آ گئی. دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا. ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. اے ہمارے رب, ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا زیادہ شرارت نہ کرنے لگے.
دیکھیں کتنی دعا ہے خوبصورتی سے اللہ سے مانگی ہے کہ یعنی وہ زیادہ ہم پہ زیادتی نہ کرنے لگے، زیادہ ہم پر زیادتی نہ کر دے اور کہیں زیادہ شرارت نہ کرنے لگے، ہمیں اس سے روک دے، اس کو روک دے۔ تو یہ میں بتاؤں گی۔ اب یہ کہنا کہ میں کتنی دفعہ پڑھوں، کیا پڑھوں، یہ دیکھو ہر بندے کا اپنا سٹیمنا ہے، وہ کتنا پڑھ لے گا۔ میں نے تو اس کو آج دیکھا ہے تو میں نے تو 500 دفعہ پڑھ لیا گاڑی میں آتے آتے، اس شوق سے کہ ہیں یہ تو مجھے یاد ہی بھولا ہوا، تو پڑھ ہی لو۔ اور میں بتاؤں گی بھی آج رات کو جبکہ میرے پاس موجود ہے، تو کسی کی مشکل آسان ہو جائے۔ اور ایک یہ دعا اہل و عیال میں بہتری اور محبت پیدا کرنے کے لیے کہ جو بچوں میں، ماں میں، باپ میں اور میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمیں عطا کر ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ازواج کا مطلب ہے بیوی کے لیے خامد اور خامد کے لیے بیوی۔ ہمارے مولوی یہ بتاتے ہیں نا ازواج بس عورت کے لیے نہیں، دونوں کے لیے، کہ ہمیں ایک دوسرے کی لیے ٹھنڈک بنا۔ تو اللہ کو کیا مشکل ہے تپتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اللہ نے کہا نا آگ کو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ کبھی سوچا کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر وہ گرم ہوتی ہے تو نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کو جل سکتے ہیں، اور اگر وہ بالکل ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو پھر بھی بندہ فریز ہوتا ہے، وہ آگ سے بھی برا فریز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ایسی ہو جا جو اچھی لگے ان کو۔ تو جب غصہ آئے تو یہ پڑھ لیا کریں، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کے لیے دعا جو تھی غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ دعا ہے۔ اور ایک پڑھ لیا کرے، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں دب گیا، میں ہار گیا، تو میری مدد کر۔ یہ فتح اور نصرت حاصل کرنے کی دعا ہے، یہ نہ سمجھے میں دب گیا اور میں ہار گیا تو یہ کوئی ہارنے والی ہے، نو، یہ فتح اور نصرت کی دعا ہے۔ جو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لے نا، جتنی بھی اس کی ہمت ہے، وہ 33 دفعہ پڑھ لے، وہ 7 دفعہ پڑھ لے، وہ 41 دفعہ پڑھ لے، وہ 100 دفعہ پڑھ لے، یہ فتح و نصرت کی دعا ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھے، ساری مشکلیں ایسے گرے کھل جائیں گی، بچے آ کے مل جائیں گی، خامد ٹھیک ہو جائے گا، میاں بیوی راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، صلح ہو جائے گی۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ میری دعا ہے کسی کا دل ٹوٹا نہ رہے۔ یقین کریں کہ آپ لوگ جب مجھے بتاتے ہیں نا میرا دل روتا ہے، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں الفاظ میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ ہر انسان کے دل میں اللہ نے ایک ہمدردی تو ڈالی ہے نا، اتنا تو وہ ظالم اور سخت دل نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ سخت دل ہے تو پھر وہ اللہ کی یاد سے خالی دل ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہے اس کا دل ضرور بھر آئے گا کہ یار کیوں کوئی بندہ تکلیف میں ہے۔ میں تو آپ لوگوں سے دور بیٹھ کے، میں تو اکثر کو جانتی بھی نہیں نا، وہ مجھے میسج کرتے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پہ کہ اپنا نمبر دیں، ہم نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، تو میں نمبر دے دیتی ہوں اور میں ان کو پھر جواب بھی دے دیتی ہوں، اپنی دعاؤں میں بھی شامل کر لیتی ہوں۔ میں تو یہی کر سکتی ہوں نا، باقی تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور یہ جو دعا ہے نا جو میں نے بتایا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ آپ سلام پھیرنے سے پہلے ربی جلنی کے بعد پڑھ لیا کریں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ۔ اس وقت اللہ سے آپ کا کنیکشن ہوا ہے، فون پہ کال جا رہی ہے، ڈائریکٹ اللہ سن رہا ہے، تو بس اس وقت اس کو سنا دینا کہ ہمیں ٹھنڈک بنا دے ایک دوسرے کے لیے۔ اور ربی انی مغلوب فانتصر بھی اس وقت پڑھ لیں، کیونکہ وہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اور جو ہے نا یا نارکنی بردم و سلامن علی ابراہیم، وہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ لہٰذا قرآن کوئی بھی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جو الگ سے دعائیں ہیں نا
وہ آپ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر آپ کا کوئی کام بگڑا ہوا ہے، وہ بزنس کا کام ہے، وہ گھریلو تعلقات کا کام ہے، وہ کچھ اور لین دین کا کام ہے، جو بھی وہ کام ہے بگڑا ہوا ہے، آپ نے ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا راشدا، یہ سورہ کہف کی غالباً 10 نمبر ہے یا 7 نمبر آیت ہے۔ یہ 313 دفعہ روزانہ پڑھا کریں جس وقت مرضی، اللہ پاک کام کو کھول دے گا۔ اور بعد میں ضرور یہ دعا کیا کریں، ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما، یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اور میں ان کے لیے بتا رہی ہوں جنہوں نے مجھے آج اور کل اور پرسوں میں اپنے گھریلو پریشانیوں کا ذکر کیا ہے، آپ یقین کریں میں ان کے لیے دکھی ہوں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ وہ میرے لیے سب کچھ ہے، میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، میرے پاکستانی ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے اس قابل سمجھا تو میں کیوں نہ ان کو بتا دوں، اور میں نے اپنی جیب سے کیا دینا ہے، اللہ کے کلام میں سے ہی کچھ بتانا ہے نا۔ اور وہ یہ پڑھ لیا کریں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ، یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 47 پارہ نمبر 14، سورہ الحجر آیت نمبر 47 پارہ نمبر 14، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ، جس گھر یا خاندان میں نا اتفاقی ہو یا کسی سے دشمنی ہو تو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اس کا تصور کر کے سوچ کے اس کے بارے میں جس کے بارے میں پڑھا ہے آسمان پر پھونک مار دے، جب تک کامیابی نہ ہو پڑھے، 5 نمازوں کے بعد پڑھ کے پھونک مار دے۔ پہلے میں نے جن کو بتایا اللہ کے فضل سے ان کے کام ہو گئے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور نکال ڈالی ہم نے جو ان کے دلوں میں تھی خفگی، بھائی ہو گئے تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے، تو اور کیا چاہیے، یہی ہم چاہتے ہیں نا، اور تو ہم کچھ نہیں چاہتے۔ اور اس کی میں تصویریں نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں اس کی آیت نمبر بتا رہی ہوں، اور یہ میں پہلے کئی دفعہ بھی بتا چکی ہوں، لیکن میں پھر بتا رہی ہوں کہ جن کو آج پرابلم آئے ہیں ان کی نظر سے نہیں گزرا، ان کو میں کہوں میری ساری ویڈیوز دیکھ دیکھ کے ڈھونڈے تو یہ زیادتی ہے، میں کیوں نہ ان کو بتا دوں دوبارہ۔ کوئی مجھ سے 200 دفعہ پوچھے گا میں 300 دفعہ بتا دوں، میں کبھی نہیں کہوں گی کہ میں نے نہیں، اب میں بتا چکی، نو، اللہ نے دیا ہوا علم ہے، میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور یہ ایک ہی آتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پارہ نمبر 10 سورہ الانفال آیت نمبر 63۔ جس شخص کے دل میں اپنی محبت ڈالنی ہو یا جس خاندان میں نا اتفاقی ہو تو اتفاق پیدا کرنے کے لیے یہ آیت پڑھیں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میں آپ کو ترجمہ بھی بتا دیتی ہوں۔ اور ان کے دل میں الفت ڈال دی یعنی محبت ڈال دی، اور اگر تم خرچ کرتے تھے جو سارے ملک میں ہے تمام، پھر بھی ان میں الفت یعنی محبت نہ ڈال سکتے ان کے دل میں، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان میں، وہ زور آور ہے، اللہ طاقتور ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا ترجمہ ہے، اس کو 11 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، یاد رکھنا ہے، بالکل بھولنا نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کی مدد کرے، رہنمائی کرے۔ اور ایک جن کو ہر وقت کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے نا، کسی میرے ویورز کو، لسنرز کو، وہ یہ پڑھ لیا کریں، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، سورہ الصافات آیت نمبر 76 پارہ نمبر 23۔ صبح شام پڑھ لیا کریں 11 دفعہ، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بچا دیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس بڑی گھبراہٹ سے، بڑی پریشانی سے، بڑے غم سے۔ یہ اچھا، اب میں بتاؤں، کسی نے آج مجھ سے استخارے کا بھی پوچھا تھا، تو وہ یہ پڑھ سکتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَهُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ،
سورہ ملک آیت نمبر 13 اور 14 اور پارہ نمبر 29۔ اب یہ وہ یاد رکھے کہ یہ استخارہ جنہوں نے آج مجھ سے پوچھا ہے نا، ان کے لیے میں نے آیت بتائی ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ سورہ الملک آیت نمبر 13-14 پارہ نمبر 29۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد ان آیات کو 101 دفعہ پڑھ کر بغیر بات کیے اپنے کام کو دھیان میں رکھ کے نا تو لیٹ جائے، تو آپ کو ہو سکتا ہے 2 دن میں آئے، 1 دن میں آئے، 4 دن میں آئے، ہفتے میں آئے۔ اور یہ ساتھ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ پہلے سپارے کے 3-4 رکوع میں پاک ہے اللہ، مجھے تو کوئی علم نہیں، مجھے تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو مجھے سمجھا سکھا دے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو کہ بتاؤ، تم بتاؤ ان کے نام، تو انہوں نے کہا اللہ ہمیں تو نہیں پتا، سبحانک پاک ہے تو، ہمیں تو وہی اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، یہ تو ہمیں علم ہی نہیں دیا۔ تو اللہ نے تو وہ دیا ہی صرف آدم علیہ السلام کو تھا، جب ان کو دیا ہی نہیں تو فرشتے کیسے بتاتے؟ یہ بات ہے۔ اب آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے پورے توجہ سے، پوری محبت سے، انشاءاللہ اللہ خاوندوں کو ہدایت دے دے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ ان کے دلوں میں محبت اور رحم ڈال دے گا، کیونکہ آخر تو وہ انسان ہے نا اللہ کے پیدا کیے ہوئے۔ انشاءاللہ بچوں کو اللہ ماں باپ دونوں کی محبت کی طرف پلٹا دے گا۔ اللہ نہ کرے کہ کسی ماں سے کوئی اس کے بچے چھینے یا اس کا تصور بھی کرے، لعنت ہے جو ماں سے اس کے جگر کے ٹکڑے چھینے، لیکن اگر کوئی باپ سے اس کے جگر کے ٹکڑے چھینے وہ بھی ظلم ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہے بچوں کے لیے۔ اپنی زندگیوں کو بچوں کی خوشی کے لیے وقف کر دے، بخدا بچوں کے لیے باتوں کو برداشت کر لیا کریں، کوئی بات نہیں۔ بچوں کو اپنے والدین چاہیے، بچوں کو لاوارث نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ تو میرا خیال آج کا ایپیسوڈ کرتے کرتے 22-22.5 منٹ کا تو ہو گیا ہے، تو مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر کے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور بھیجا کریں، تاکہ کسی مصیبت کے ماروں کا فائدہ ہو جائے اور آپ صدقہ جاریہ کے کام میں ایک چین بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے، کوئی میری غلطی کوتاہی ہو تو معاف کر دیجیے۔ خدا حافظ۔